کہ توشہ خانہ چور، گھڑی چور، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا نہیں لگتا، یہ مہذب معاشروں میں نہیں ہونا چاہیے. سیاست سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اونچ نیچ زندگی میں ہوتی ہے. اقتدار پھر ان کو یاد دلاؤں بھائی، آنی جانی چیز ہوتی ہے، زندگی موت کی طرح، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. کیوں تم چپک کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں تم نے سارے ملک کو، اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنی ساکھ کو، ہر چیز کو، لیکن ملک کو کیوں داؤ پہ ڈالا ہے؟ اداروں کو اوپر داؤ پہ ڈالنے تیار ہیں. وہ تنگ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی. کدھر تک لے آئے ہیں لوگوں کو؟ اب اور کیا چاہ رہے ہیں یہ کہ وہ لپیٹے گئے؟ بھائی آپ جمہوری طور پہ آئین کے مطابق آپ کو ہٹایا گیا ہے، کوئی غیر آئینی کام تو کسی نے نہیں کیا. آپ آئین سے سب کو ماورا بھی کرانے تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ کی آرمی چیف سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی توسیع بڑی لمبی ہوگی، مدت ملازمت میں توسیع کی بات کر رہے ہیں. یہ کدھر لکھا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ بھائی جتنی بھی پرکشش آپ کی پیشکش ہے، تھینک یو ویری مچ، ہمیں نہیں چاہیے. اب وہ جس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، بہت ہی ایک افسوسناک ملک کے سامنے منظرنامہ آ رہا ہے کہ سیاسی تنظیمیں یہ کرتی ہیں. تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اور تنظیمیں یہ کرتی ہیں. کوئی غیرت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے، عوام سے، سول سوسائٹی سے، ملک کے باہر لوگوں سے، ڈپلومیٹ سے، سب ملتے ہیں، سب بات کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن اس دروازے سے جو آیا ہے اس کو اب وہ دروازہ پرماننٹلی کھلا چاہیے. کھلے سے آگے ان کو کچھ اور بھی چاہیے. ان کو چاہیے انیبلمنٹ، ان کو چاہیے کوئی کر کے دے، بٹھا کے دے اوپر. روز چلوا بھی رہے تھے، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے. اور بھئی اس وقت تو تم بار بار کہتے تھے میں با اختیار ہوں. تو کون سے عمران خان کو بندہ یقین کہ انگریزی میں تو ہوتا ہے فریز ول دا ریئل عمران خان پلیز اسٹینڈ اپ. کون ہیں آپ؟ وہ ہیں وہ والے عمران خان جو بہت با اختیار تھے، یا وہ جن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا؟ وہ والے عمران خان جو سب کو چور ڈاکو کرتے ہیں، یا وہ جو چیریٹی کے نام پہ پارٹی کے اندر فنڈز بھیجتے ہیں؟ یا وہ عمران خان جو خود چوری کرتے ہیں؟ مگر وہ جب خود چوری کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ چوری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قانون سے، ہر آئین کے شق سے بالا سمجھتے ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو پرماننٹ بادشاہت کی طرف، ان کا ذہن وہی ہے. اسی لیے انہوں نے پارلیمان کو ٹھوکر لگائی، اسی لیے انہوں نے ہر چیز اسی طرح کی. ان کی سوچ یہی ہے، اور یہ سوچ فسطائیت کی ہوتی ہے جی. 21ویں سینچری میں یہ صرف فسطائیت میں ہوتا ہے کہ آپ عوام کو گھراؤ جلاؤ کے زمرے میں لے جائیں، کہیں کہ آپ یہی کریں. آپ کی جد و جہد، بھئی آپ کے بیانیے پہ آپ کی جد و جہد، آپ لانگ مارچ کریں، آپ شارٹ مارچ کو خونی نہ بنائیں. نہیں، لوگ آپ کو پھر آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. عوام بے وقوف نہیں ہے جی، لیکن انہوں نے جو فسطائیت کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. فسطائیت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ عوام کو روز وہی جھوٹ سناتے ہیں، بار 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 وہ جھوٹ ریپیٹ ہوتا ہے، تاکہ اس جھوٹ کے پھر ایک لوگوں کے ذہن میں سچ کا ایک سہارا ہو جائے اور وہ ایک حقیقت بننے چلے. They keep on repeating and repeating and repeating. جی آپ کو کوئی سوال ہے بیٹا؟ پریشان جی؟ نہیں وہ کچھ پریشان ہو. So I'm just saying کہ یہ اس وقت میں ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ ہمارے وسائل اور ہمارا اٹینشن ڈائیورٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے سوائے گھراؤ جلاؤ کے، سوائے شارٹ خونی مارچز کے، سوائے جھوٹ کی ایک عجیب و غریب سیاست کے. تو ہم آپ کو روکیں گے نہیں اگر آپ پر امن رہیں اور اپنی جگہ میں محدود رہیں. لیکن اگر آپ نے ڈنڈے برسانے یا اپنے حدوں سے باہر نکلنا ہے یا اور مزید زہر گھولنا ہے پاکستان میں، یا پاکستان کو اور آپ نے ڈھکیلنا ہے آگ میں،
آپ نے ایندھن اگر پاکستان کو بنانا ہے تو ہم بنانے نہیں دیں گے. آپ نے جمہوری نظام کو ایندھن بنانا ہے تو ہم آپ کو نہیں بنانے دیں گے. مین وائل ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں جی. یو آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. جی میڈم یہ بتائیے گا، اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں بلکہ شارٹ خونی مارچ ہوگا، تو پھر کیا پنجاب سے پہلے جائیں گے تو انہیں اسلام آباد آنے کی آپ لوگ اجازت دیں گے جب آپ کو یقین بھی ہے کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ دیکھیے، میرے یا آپ کے یقین کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو حقیقت ہے، جو وہ کہتے پھر رہے ہیں، اس پر ہی انحصار ہے. اور جو رپورٹس آ رہی ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں نا، ہم لاہور سے نکلیں گے. شاید لاہور سے ہی نکلیں گے نا، آئی ڈونٹ نو کہاں سے نکلیں گے. لاہور سے نکلنا ہے. وہ کون سا مارچ ہوا؟ میں بھی آپ کو ڈراپ کر دیتی ہوں، لاہور چلیں شام تک. وہ کون سا مارچ ہوا جی؟ مجھے بتائیں. بیٹھے نا ٹرک پہ، نکلیں سورج میں، گرمی میں، سردی میں نکلیں. کراچی سے نکلیں بھائی. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی مقبول جماعت ہیں، تو سرکس، بینڈ باجے، انٹرٹینمنٹ کے باہر نکلیں. وہاں کھانا بھی نہیں ملتا ٹرک پہ، بس تیز چلنا پڑتا ہے. بہت ساری جو ان کے لیے سہولیات ہوتی ہیں کنٹینر میں، وہ نہیں ملتی. وہ آپ کو بس پھر جدوجہد کرنی ہوتی ہے. جدوجہد I'm sorry ان کو نہیں آتی. یہ سمجھتے ہیں مار دھاڑ، توڑ پھوڑ، ترلا تماشا یہ چلے. اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو ہم انٹرٹین کریں گے. بھائی سرکس لگانا ہے تو اپنے گھر میں لگاؤ، بیٹھ جاؤ ایک کونے میں، لگائیں سرکس. دنیا ہنس رہی ہے. دنیا ہنس رہی ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت سے پوچھ رہے ہیں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. ان کے فارمر پرائم منسٹر یہ تماشا بینڈ باجا لگا رہے ہیں. میم شاید شروع کی سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ ہر طرف جو ہر پولیٹیکل جماعت ہے پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہے وہ ارشد سیٹ کے معاملے کو لے کر. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے؟ بالکل. کی بنا پر وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں.